اور سب سے اہم اور بنیادی بات یہ کہ انجیر کا استعمال اگر ہم سر سے شروع کرتے ہیں کہ بالوں کو قائم رکھتا ہے. وہ شخص جو کہ روزانہ انجیر کھاتا ہے وہ اپنے بال اس کے 70-80 سال کی عمر تک قائم رہتے ہیں, یعنی کہ بال گرتے نہیں, بال موجود رہتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آنکھوں کے لیے چونکہ اس میں وٹامن اے کی بھی ایک بنیادی چیز موجود ہے, بہت عمدہ چیز ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ چونکہ کیلشیم کا خزانہ ہے اس لیے سروائیکل اور ہڈیوں کے لیے یہ بڑی عمدہ دوا ہے. اسی طریقے سے ہم اگر اسے دیکھتے ہیں تو یہ منہ کے چھالوں کے لیے, منہ کے پکنے کے لیے, جن کا منہ عموماً پکا رہتا ہے اس کے لیے بہت ہی شافی دوا ہے. دانتوں کے لیے چونکہ اس میں کیلشیم زیادہ ہے, دانتوں کے لیے بھی یہ بڑی عمدہ چیز ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چھالیا کی طرح آپ چھالیا کے بجائے اسے چبائیں تو آپ کے دانت مضبوط ہوں گے, چمکدار ہوں گے اور ان کی لانگ لائف ہوگی. تو یہ دانتوں کے لیے بھی بڑی اچھی, جیسے میں نے کہا کہ چھالوں کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہم چلتے ہیں کہ نظام ہاضمہ کو یہ بہترین کرتی ہے, کہ ہاضم کا نظام جو ہوتا ہے جی آئی سسٹم کو یہ بہتر کرتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہم آگے چلتے ہیں تو آنتوں کے لیے یہ بڑی عمدہ چیز ہے, خاص طور پہ اس کے جو بیج ہوتے ہیں اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ یہ آنتوں کو متحرک کرتی ہے. اور اسی طریقے سے جو ایک بیماری ہوتی ہے جس میں گلوٹن الرجی ہم کہتے ہیں کہ گلوٹن کی وجہ سے کی کمی کی وجہ سے یا گلوٹن الرجی جسے ہم کہتے ہیں, اس میں آٹا بند, فلانا بند, یہ سب چیزیں ایک طویل فہرست آ جاتی ہے, لیکن اس بیماری کو یہ ختم کرتی ہے. انجیر کا یہ ہے کہ فوق ایسی چیز ہے کہ جو آپ گلوٹن کے مریض اس کو کھائیں گے تو ان کی بیماری ختم ہوگی. اسی طریقے سے پیٹ کے امراض میں آنتیں شامل ہو گئیں, اور یہ بڑی عمدہ چیز ہے کہ یہ پھیپڑوں کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے. یعنی کہ فائبرائڈ جو کہنا چاہیے کہ لنگس کے اندر جو پرابلم ہو جاتا ہے, ٹی بی کے جو مریض ہو جاتے ہیں, بہت سے لوگوں کو اندر جو ہے بہت زیادہ جسے ہم اپنی زبان میں کہیں کہ لوتھڑے سے بن جاتے ہیں پھیپڑے کے اندر, جسے ہم فائبرائسس کہتے ہیں, وہ ہو جاتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ اس کے لیے بڑی عمدہ دوا ہے کہ اسے آپ اسی طریقے سے استعمال کریں. پھیپڑوں کی بلغم کو باہر نکالنے کے لیے قاطع بلغم ہے. اسی طریقے سے آج کل کے بدلتے ہوئے موسم میں اب چونکہ سردی تو انتہائی عروج پر پہنچ گئی اور عموماً لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ کھانسی بہت ہو رہی ہے. کھانسی کے لیے بلغم کو نکالنے کے لیے, دمے کے لیے بہت عمدہ چیز ہے. اس کا مختصر سا ایک جو شندہ بنتا ہے جس میں آپ نے 3 انجیریں لی اور اس کو کٹ کر دیا, اتنے بڑے بڑے ٹکڑے اس کے کر دیے انجیر کے, اور اس کے بعد اس کو 1 گلاس پانی میں اتنا ابالیے کہ وہ آدھا گلاس رہ جائے. پھر یہ پانی آپ چوس کے پیئے تو آپ کی کھانسی ختم کرنے کے لیے اس سے بہترین کوئی شربت نہیں ہے, اس سے بہترین کوئی علاج نہیں ہے. اور آپ کے دمے کے لیے بھی یہ بڑی عمدہ چیز ہے. میں ایک دوا بناتا تھا, میرے والد صاحب کا نسخہ تھا کہ جس کے اندر السی تھی, کہ السی لیتے تھے, ملٹھی لیتے تھے اور انجیر لیتے تھے, تو یہ لوک ایک بن جاتا تھا. اس کو اچھی طریقے سے بھون کے, اس کو پیس کے اور پھر شہد میں ملا دیا جائے اور اس کے بعد یہ لوک کھایا جائے, اسے ہم لوک انجیر کہتے ہیں. تو یہ کھانسی کے لیے اور دمے کے لیے بہت عمدہ علاج ہوتا تھا. اسی طریقے سے وہ لوگ جن کے اس موسم میں, بعض لوگوں کے سردیوں میں پھوڑے پھنسی ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ شوگر پیشنٹ کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے, تو وہ 2 انجیر کو پانی میں ابال کے اور اس کا شربت ست پتلا کر کے بالکل اس کو پینے سے پھوڑے پھنسی ختم ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے خون کی افزائش کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے کہ خون کو بڑھاتا ہے, ایچ بی پرسنٹیج کم جو ہوتی ہے وہ بڑھاتا ہے. خاص طور پہ پریگننٹ عورتوں کے لیے, پریگننٹ لڑکیوں کے لیے بڑی اچھی خبر کہ اگر آپ کا ایچ بی کم ہے اور آپ دوسری دوائیں لے رہے ہیں, آپ صرف 11 دن یہ عمل کریے کہ 2 انجیر لے لیجئے اور اس کو کٹ کر کے, اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو سرکے میں ڈالیں. 2 چمچے سرکے لے لیجئے یا 4 چمچے سرکے لے کے کسی شیشے کے برتن میں ڈال کے رات بھر رکھے اور صبح اس کو کھا لیجئے, اور اسی طریقے سے صبح رکھیے, رات کو کھا لیجئے. تو صرف 11 دن بعد اپنا ایچ بی آپ کروائیں گے تو وہ اگر 8 ہے 9 ہے تو وہ 13 تک چلا جائے گا. تو یہ خون کو بڑھانے میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہے کہ اس کو اگر آپ سرکے کے ساتھ لیتے ہیں تو آپ کا خون, عموماً پریگننٹ خواتین میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے, خون کی کمی ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے سرکے کے ساتھ اس کو لیا جائے. اسی طریقے
تو اس میں جو بنیادی طور پہ جو سرکہ ہوتا ہے وہ مکس فروٹ کا سرکہ جو بلیک کلر کا ہوتا ہے. عموماً سرکے تو بازار میں بہت ملتے ہیں, سینتھیٹک جو ہوتا ہے وہ نہیں لینا, جو دیسی سرکہ ہوتا ہے وہ آپ کو لینا ہے اس میں. اور عموماً کوئٹہ سے جو سرکے آتے ہیں, کیونکہ کوئٹہ میں سیب بڑے اچھے ہوتے ہیں. ایپل سائڈر بھی آپ لیں لیکن دیسی لیں, ایپل سائڈر جو امریکن آتا ہے بالکل نہ لیں, یہ والا آپ لیجئے تو یہ اس سے کافی خون بڑھے. اسی طریقے سے مرگی کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے, یعنی کہ ایپیلیپسی اور فالج کے لیے یہ بڑی بہترین چیز ہے انجیر, اس کا استعمال کرنا ہے. دیکھیں استعمال مختلف بیماری میں مختلف ہے, لیکن بنیادی طور پہ اگر آپ 40 دن تک 2 انجیر صبح اور 2 انجیر شام کھائیں گے, طریقہ کار سن لیجئے کہ انجیر کی کئی اقسام ہیں, لیکن ہمارے پاس پاکستان میں جو قسم ہے وہ لوکل جو آتی ہے وہ آپ 2 لے لیجئے اور اس کو ایک پیالے شیشے کے اندر, یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ مٹی کے برتن میں نہیں ڈالنا. اس میں آپ نے عام جو برتن یا گلاس میں آدھا گلاس میں 2 انجیر ڈال لیجئے, صبح ڈالیے, رات کو پی لیجئے, رات کو ڈالیے اور وہ پانی سمیت پینا ہے, اس کو چبا لینا ہے اور وہ پانی پی لینا ہے. اور جب انجیر پانی میں آپ ڈالیں گے تو اس انجیر کو دھو لینا ہے پہلے اور اس کے بعد پانی میں ڈپ کر دیجئے, تاکہ اصل میں بنیادی طور پہ انجیر کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ 70% پانی جب وہ تازہ ہوتی ہے, لیکن اس کو جب خشک کیا جاتا ہے ایک عمل سے گزار کے اس کو رسی میں پرویا جاتا ہے محفوظ کرنے کے لیے, اگر اس کو محفوظ نہ کیا جائے تو یہ سڑ جاتی ہے. اس لیے اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ بڑے بڑے میدانوں میں اسے جو ہے اس طریقے سے خشک کرنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے رسی میں پرو کے, اور اس کو اس طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں. اس میں مزید میں باتیں بتاؤں گا, لیکن آخری بات کرتا ہوں کہ یہ اینٹی کینسر ہے, یہ کینسر کے لیے بہت عمدہ دوا کے طور پر ہے, اسے ہمیں استعمال کرنا چاہیے.